چھٹے امام فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں. یہ اس سے بڑھ کر کوئی افتخار نہیں ہے. اوقات کیا ہے میری اور آپ کی؟ بچی ہوئی مٹی سے بنے، بچے ہوئے نور سے بنے، بچے ہوئے مادے سے بنے، کچھ بھی آپ کہیے، اسی سے جس سے ہم بنے، ہمارے شیعہ اسی سے بنے. یحزنہم، ان کو یسرہم ما یسرنا و یحزنہم ما یحزننا، ان کو وہی چیز غمگین کرتی ہے جو ہم کو، اور ان کو وہی چیز خوش کرتی ہے جو ہم کو. فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا مِنْهُمْ فَلْيَقْصُدْهُ، لہٰذا جب ہمارے شیعوں میں سے کوئی ہمارا ارادہ کرنا چاہے، یہ جملہ بڑا مبہم ہے، ہمارے شیعوں میں سے کوئی ہمارا ارادہ کرے، کیا مطلب؟ ہمارا ارادہ کرے، ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے. جب ہمارے شیعوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے فَلْيَقْصُدْهُمْ، تو اسے چاہیے کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے. جب کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے شیعوں کے ساتھ نیکی کرے. فَإِنَّهُمُ الَّذِي يَصِلُ مِنْهُمْ إِلَيْنَا، کیونکہ ہمارے شیعہ ہی صرف وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے تو ہم تک پہنچتی ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں غیبت کبریٰ میں چوتھی چیز جو روایت سے نکل کر آتی ہے، پروردگار مولا اے امام صادق میرے گھر میں اچھا کھانا پکا ہے، اگر امام زمانہ رہ رہے ہوتے میرے گھر کے برابر میں تو میں کھانا بھجواتا. یہ بیچارہ مومن ہے کہ نہیں؟ نہیں، صحیح سے سلام نہیں کرتا مجھے. اچھا تو جو آپ کو سلام کرے گا آپ بھجوائیں گے. یعنی آپ اپنے کو دیکھ لیں کہ میں کچھ ہوں. یاد رکھیے سرکار، نیکی کا وہ تصور جو آپ کے ذہنوں میں قطعاً غلط ہے. 50 کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، 70 کروڑ روپے، 1 ارب روپے، اور کوئی مومن مشکل میں ہے، 10 کروڑ کی ضرورت ہے اس کو، واقعاً میں نے سمجھ لیا 10 کروڑ دے دوں، تو آپ کیا جب پیدا ہوئے تھے تب یہ لائے تھے 1 ارب روپے؟ کہاں سے آئے؟ مطلب محنت کی ہے. اچھا جو محنت کر رہا ہے اس کو مل رہے ہیں. تو پھر وہ واقعہ یاد رکھیے گا جب رسول خدا جلال میں آئے تھے نا، جب اس شخص نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کہا کہ اچھا وہ 1 درہم دے دے میرا جو میں نے تجھے دیا تھا. کہا یہ لیجیے. یہ بدبخت سمجھا یہ 1 درہم یعنی 1 درہم. رسول خدا کہنا چاہ رہے تھے وہ برکت واپس کر جو میں نے تجھے دی تھی. کہا یہ تو مشکل نہیں. 1 درہم دیا، جانور مرنے شروع ہوئے، ختم، نقصان ہوا، بارش ہونا بند ہوئی، گھاس نہیں نکلی، جانور چڑھتے کیسے، دودھ نہیں نکلا، دہی کیسے بنائے گا، گھی کیسے بنائے گا، پنیر کیسے بنائے گا، دودھ کیسے بیچے گا، جب جانور دبلے ہو گئے تو اون نہیں بڑھے گا، مر گئے تو گوشت کیسے کھائے گا. آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا. لہٰذا نیکی کا تصور یہ نہیں، ہاں جو واجبات ہیں اپنے اوپر رکھیے لیکن نیکی کا تصور نہیں ہے. یہ پھر انشاءاللہ صدقات اور انفاق کے بحث میں بعد میں یہ بات آئے گی کہ کس طرح سے اس کے اوپر گفتگو کی جائے. لہٰذا امام نے فرمایا. تو یہ غیبت کبریٰ میں ذمہ داری، یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی.